خیر الدین باربروسا کی زندگی کو ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے۔ کوئکی انفو کی ناظرین کے لیے ہم اس ویڈیو میں خیر الدین باربروسا کی زندگی اور ان کی فتوحات میں سے چند ایک فتوحات کا ذکر اس ویڈیو میں کرتے چلیں گے۔ جیک اسپیرو، جو کہ پائریٹس آف دی کریبین کا مرکزی کردار ہے، کون نہیں جانتا، مگر آج اس ویڈیو میں ہم جیک اسپیرو کی افسانوی دنیا سے نکل کر اسلامی تاریخ کے ایک مرد مجاہد کی مکمل داستان بتانے جا رہے ہیں، اٹلی سے فرانس تک، جسے سمندر کا بادشاہ کہنے لگے۔ 1538 صرف ایک ہی سال میں وینس اٹلی کا شہر، جنیوا سوئٹزرلینڈ کا شہر، اسپین، پرتگال اور مالٹا، ان سب کے خلاف لڑی گئی ایک بحری جنگ ہے۔ اس جنگ میں اسلامی ہیرو کی قیادت میں مخالفین کے تقریباً 400 بحری جہازوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس فتوحات نے بحر روم میں موجود مشرق کی دروازے کھول دیے، جس سے سلطنت عثمانیہ مزید پھیل گئی۔ اس کی مسلسل فتوحات اور حکمت عملی کی بدولت لوگ اسے باربروسا یعنی اطالوی زبان میں سرخ داڑھی والا پکارنے لگے۔ آپ کا اصل نام خضر بن یعقوب تھا، جبکہ سلطان سلمان نے اسے خیر الدین یعنی دین کی بھلائی کا لقب دیا اور اسے اپنی نیوی کا چیف ایڈمرل بنا دیا۔ باربروسا 1478 میں یونان کے ایک جزیرہ لیسبوس میں پیدا ہوا۔ آپ کی والدہ کیترینا ایک عیسائی خاتون تھیں، جبکہ والد کا تعلق ترک قبیلے سے تھا۔ باربروسا کو بچپن میں ہی بحری مہم جوئی کا بے حد شوق تھا۔ اسی شوق کے نتیجے میں باربروسا اپنی ایک چھوٹی سی کشتی میں مسلم مہاجرین کی مدد کرتا اور اسے اسپین کے عیسائی فوجیوں سے بچاتے ہوئے کسی محفوظ مقام پر لے جاتا۔ یوں اسلامی سلطنت کو ایک عظیم بحری قزاق ملا، جس کا مقصد عیسائیوں کے جہاز پر حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچانا تھا۔ ابتدائی دور میں باربروسا یونان اور اس کے گرد و اطراف میں ہی اپنی مہم کو چلایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اکثر سینٹ جان کے نائٹ سے ٹکراؤ رہتا تھا، جس کا نتیجہ باربروسا کی گرفتاری اور اس کے ایک بھائی الیاس کی موت کی وجہ بنی۔ باربروسا کو قید کر کے روڈس کے جزیرہ پر رکھا گیا۔ باربروسا تقریباً 8 ماہ بعد ہی وہاں سے فرار ہو کر مصر جا پہنچا۔ چند ماہ مصر میں قیام کیا اور مصر کے بادشاہ سلطان کانسو گوری سے ملاقات کرنے میں بھی کامیاب رہا، جس کے نتیجے میں سلطان نے باربروسا کے جہاز سے بھی ایک بڑا بحری جہاز اور چند سپاہی دے کر اسے سفر کے لیے روانہ کیا۔ وہ عیسائیوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کا دائرہ مزید بڑھانا چاہتا تھا۔ 1505 اور 1506 تک باربروسا نے عیسائیوں کے خلاف کافی لڑائی لڑی اور اپنے جہازوں کی تعداد 5 کر لی۔ اس کے ساتھ جریا نامی جزیرہ میں اپنی چھاؤنی بنا لی۔ اب باربروسا کی قیادت میں چھوٹی سی آزاد بحری فوج، جس کا رخ مغرب کی جانب ہوا، جس کا مقصد فرانس اور روس کی عظیم الشان سلطنت میں اپنے نام کے جھنڈے لہرانے تھے۔ آپ کو تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے لے کر چلوں تو باربروسا کا مغرب کی جانب سفر آپ پر واضح ہو جائے گا۔ 1492 میں ہی سقوط غرناطہ وہ انسانیت سوز واقعہ ہے جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تقریباً 800 سال تک یورپ میں مسلمانوں کی حکومت اب عیسائیوں کے ہاتھ میں جا چکی تھی۔ اسپین میں مسلمانوں کے خلاف مظالم کی انتہا کر دی گئی۔ سقوط کے 10 سال بعد بھی مسلمانوں کے پاس جلا وطنی کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ بے بس اور مظلوم مسلمانوں کے پاس شمالی افریقہ کا ساحل ہی واحد اور آخری سہارا تھا۔ تب باربروسا کا مسلمانوں کی مدد کرنے کا فیصلہ، جس کی وجہ سے وہ مغرب کی طرف آیا تھا۔ 1505 سے 1510 کے درمیان تک وہ بے گھر مسلمانوں کی مدد کرتا رہا اور اسے عیسائیوں کی ہیبت ناک مظالم سے بچا کر شمالی افریقہ لے جایا کرتا رہا۔ اسی کوشش کے نتیجے میں تقریباً 70 سے 75 ہزار مسلمانوں کو سکون کا سانس لینے میں مدد ملی۔ یہی وہ دور تھا جب مہاجرین میں سے بطور آپ کے سپاہی بھی شامل ہوتے گئے۔ اب آپ کو لوگ امیر البحر اور مسیح بھی پکارنے لگے۔ کشتیوں اور حامیوں کے ساتھ کی وجہ سے ہی باربروسا ایک بڑی جماعت بنا چکا تھا۔ اسی جماعت کے ساتھ اس نے 1510 میں الجزیرہ کو بھی فتح کر لیا۔ یہ وہ پہلی جامع فتح تھی جو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اتحاد کا سبب بنی، جس کے نتیجے میں سلطان سلمان کی خاصی حمایت کے نتیجے میں 1516 تک الجزیرہ کو مکمل طور پر فتح کے بعد پورے مغرب بحر روم کا گورنر یعنی کہ چیف ایڈمرل بنا دیا گیا۔
اب سرخ داڑھی والا مسلم دنیا میں کافی مقبول ہو چکا تھا۔ اب باربروسا کو مارنے پر کافی کثیر رقم کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ 1520 میں ہی فرانس اور اسپین نے پھر سے الجزیرہ کو قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس مرد مجاہد کی حکمت عملی کی بدولت عیسائی نہ صرف شکست سے دوچار ہوئے بلکہ کافی بحری جہازوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ سونے اور چاندی سے بھرے وہ بحری جہاز جو پاپا روم کی طرف لے جائے جا رہے تھے وہ بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے۔ کچھ عرصہ بعد فرانس نے پھر سے باربروسا کے ہاتھوں شکست کھائی۔ دوسری جانب سلطان سلمان کی مہربانیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ اب سلطان سلمان نے 1922 میں خیر الدین کو 85 جہاز اور 10,000 سپاہی دے کر روڈس کی طرف روانہ کیا۔ دوسری جانب روڈس کے پاس 1 لاکھ کا بڑا لشکر تھا۔ غرور اور گھمنڈ میں 2-4 روڈس کا 1 لاکھ کا لشکر بھوکے شیر کی طرح باربروسا کے لشکر پر ٹوٹ پڑا، مگر روڈس کا لشکر یہ کہاں جانتا تھا کہ خیر الدین کے ساتھ اسپین کے بے گھر مسلمانوں کی دعا اور اللہ کی مدد کے ساتھ خیر الدین کی اپنی حکمت عملی بھی کام کر جائے گی۔ چند ہی دنوں میں روڈس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ خیر الدین نے روڈس کو تاریخی شکست کے بعد ریچیو اور فوندی پر بھی حملہ کر اسے بھی شکست کی شرمندگی دکھائی۔ جب خیر الدین اطالیہ پہنچا تو خیر الدین کے خلاف پورا یورپ اب متحد ہو چکا تھا۔ اب لوگ اسے سمندری بادشاہ بھی کہنے لگے۔ یہی وہ دور تھا جب 1529 سے 1531 کے درمیان خیر الدین نے اپنی زندگی کی اہم ترین حکمت عملی کی بدولت تیونس جیسے جزیرہ کو بھی فتح کر لیا۔ اب پورا یورپ ایک ہو جانے کے بعد ان سب کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ خیر الدین کو شکست دینا ناممکن سا ہو چکا ہے، لہذا چارلس پنجم اسپین کے بادشاہ نے اب کی بار شیطانی چال چلنے کا ارادہ کیا۔ اب خیر الدین کی فوج میں موجود سپہ سالاروں کی اتحاد کو توڑنے میں کامیاب ہوئے، جس کے نتیجے میں 106,000 جہازوں، 20,000 نائٹس اور بڑے لشکر کو لے کر تیونس کو فتح کرنے کی غرض سے عیسائی اپنی پوری طاقت دکھا رہے تھے۔ خیر الدین نے اپنے نائب سالار کو تیونس سونپ کر خود آگے بڑھ کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ عیسائی لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ خیر الدین کے مد مقابل اور دوسرا حصہ تیونس کی جانب بڑھا۔ نائب سالار حسان نے صلیبی لشکر کی تپش کو برداشت نہ کرتے ہوئے تیونس عیسائیوں کے قبضہ میں دے دیا، اور دوسری جانب خیر الدین اپنے مد مقابل لشکر کو شکست دے کر تیونس کی جانب بڑھنے لگا۔ یہاں خیر الدین نے اپنی بہترین قسم کی چال چلی، جہازوں پر صلیبی جھنڈے لگائے، مگر یہاں پر بھی حسان نے غداری کر کے بتا دیا کہ یہ عثمانی لشکر ہے، جس کے نتیجے میں خیر الدین کو تیونس میں ایک بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ خیر الدین کی یہی سب سے بڑی شکست تھی۔ تیونس میں شکست کی اصل وجہ تو حسان کی غداری تھی۔ خیر الدین نے تیونس پر شکست کے بعد مینار پر قبضہ کر لیا اور اسے وجہ بنا کر تیونس واپس آنے والے عیسائی جہازوں پر بھی قبضہ کرنے لگا۔ یہی وہ دور تھا جب سلطان سلمان کی جانب سے دعوت نامہ ملنے پر خیر الدین قسطنطنیہ چلا گیا، جہاں پر خیر الدین کی فتوحات کو خراج تحسین پیش کیا اور اسے ساز و سامان کے ساتھ ایک نئی مہم کی راہ دکھائی۔ سلمان اعظم کے دور میں خیر الدین کی بدولت بحر روم پر ترکی بیڑے کا مکمل اقتدار تھا، جس کی وجہ سے سلطان نے وینس کے قبضے میں جو جزائر تھے انہیں فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا، اور یہی خیر الدین کی کامیابی ہے۔ 1537 اور 1538 تک خیر الدین نے ترک کمانڈر لطفی پاشا کے ساتھ مل کر اترانتو روم الکبرا کا حصہ، اٹلی کا بندرگاہ ایریوانا اور برندیسی کو بھی فتح کر لیا۔ 1538 کے اختتام پر پاپا روم اور شاہ ہنگری کی سرپرستی میں ایک بار پھر امیر البحر انڈریا ڈوریا لولیسا کے مقام پر خیر الدین کے مد مقابل ہوا۔ تیونس کی فتح کے وقت شکست کھا چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اتحادی جنگ اتنی شدت اور وحشت زدہ تھی کہ اس کے بعد کوئی صلیبی جہاز اسلامی جہاز سے ٹکرانے سے پہلے 100 بار سوچتا تھا۔ عیسائیوں کا رعب اور دبدبا اسی جنگ نے ختم کر دیا۔ 1538 کے اختتام پر پاپا روم اور شاہ ہنگری کی سرپرستی میں ایک بار پھر امیر البحر انڈریا ڈوریا لولیسا کے مقام پر خیر الدین کے مد مقابل ہوا۔ انڈریا ڈوریا ایک بار پہلے بھی تیونس کی فتح کے وقت شکست کھا چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اتحادی جنگ اتنی شدت اور وحشت زدہ جنگ تھی کہ اس کے بعد کوئی بھی صلیبی جہاز اسلامی جہاز سے ٹکرانے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔
عیسائیوں کا رعب و دبدبہ اسی جنگ کے نتیجے میں ہی ختم ہو چکا تھا۔ اسی جنگ نے مسلمانوں کی فتوحات میں بے حد اضافہ کیا اور مسلمانوں کو صدی کی مضبوط ترین قوم کا بھی خطاب ملا۔ 1539 میں خیر الدین نے اپنے سفر کا رخ فالو وینیا کی جانب کیا۔ یہ وہ علاقہ ہے جو عیسائی خلیج کارلت کا تھا، مگر خیر الدین نے اس علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسی علاقے کے ساتھ خیر الدین نے تاتانتے کا جزیرہ بھی فتح کیا اور خیر الدین نے اس فتوحات کے ساتھ اس علاقے کے گرد و نواح میں تقریباً 28 جزائر مزید فتح کیے۔ 1542 میں فرانس اور اسپین کے اقتدار اعلیٰ کے درمیان باربروسا کی فتوحات کے ڈر سے کافی اختلاف ہوا۔ 1543 میں فرانس سلطان اعظم کے ساتھ اتحاد کر گیا اور اسپین کے خلاف ہو گیا۔ سلطان اعظم نے بھی فرانس کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے باربروسا کو 110 جہاز اور 32,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ خیر الدین نے اس مہم کے آغاز میں ہی سسلی اور اٹلی کے اہم علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ ان علاقوں کی فتح کے بعد باربروسا نے فرانس کے شہر تلون میں قیام کیا اور یہاں سے اسپانوی ساحلوں کی طرف بڑھا۔ باربروسا کی فتوحات تو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، بہرحال اللہ کو جو منظور۔ باربروسا کی آخری مہم کے دوران اسپین کے سمندر میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ آخر وہ وقت آن پہنچا کہ جب باربروسا نے اپنی مہم اپنے نائب ترغوت پاسا کے سپرد کی اور خود سلطان اعظم کی خدمت میں قسطنطنیہ پھر سے چلے گئے۔ 4 جولائی 1546 کو آخر وہ دن آیا جب باربروسا نے اپنی آخری سانس اس فانی دنیا میں لی۔ اس مرد مجاہد کی فتوحات اس چھوٹی سی ویڈیو میں، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، بیان کرنا ناممکن ہے۔ امید کرتا ہوں اس مجاہد کی فتوحات سن کر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے تہل جائیں وہ طوفان ہو تم۔ یورپ میں باربروسا کو اب بھی افسانوی کردار دے کر ہی اسے کہانی کا رخ دیا جا رہا ہے، مگر حقیقت سے بھی منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ باربروسا کی وفات کے 100 سال بعد بھی کوئی عیسائی بحری جہاز بحر روم میں ترکوں کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے کوئکی انفو کو دے اجازت، اپنا اور اپنی فیملی کا رکھے خیال۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔